بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم لبرلزمس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یعنی فرسٹ آف آل آئیڈیالزمس جو ہے وہ انڈیویژول لیول تھیوری ہے، یعنی ایک انڈیویژول کو ہی پڑھتے ہیں اس میں ہم۔ جیسے ہم نے ریئلزم ہی پڑھا تھا، تو یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریئلزمس کے ایک اپوزٹ ویوز ہے اس کے۔ ریئلزمس نے کہا تھا کہ ہیومن نیچر ہی کمپٹیٹیو ہے، اسی وجہ سے ہی یہ معاشرے میں جو وارز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن آئیڈیالزمس کہہ رہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ گڈ ہے، کوپریٹیو ہے، اور جو مین مسئلہ موجود ہے، جو مین پرابلمس ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ہے، انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کی ریئلزمس کے ایک اپوزٹ ویوز ہے۔ یعنی مین پرابلم کس چیز میں؟ انسٹیٹیوشنز ہی انسان کو وہ کمپٹیٹیو اور کمپٹیشنز کی طرف لے جا رہے اور ایگوئسٹک ہی بنا رہے، سیلف جو یعنی سیلف موٹیو سے اپنے کام جو اپنے ہی مقصد کے لیے صرف وہ بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں انسان کی نیچر گڈ ہوتا ہے، نیچرلی طور پر انسان ہی اس کی بیہیویئر ہی وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کوپریشنز کا بھی اس کی بیہیویئر ہے۔ لیکن انسٹیٹیوشنز انسان نے بنائے وہ انسٹیٹیوشنز ہی انسان کو ہی کمپٹیٹیو کی طرف لے جا رہے۔ تو یہ کیا چاہ رہا ہے کہ انسان کی نیچر کو ہم کوپریشنز کی طرف لے جاتے ہیں اور پرووائڈ کوپریٹیو انسٹیٹیوشن کہہ رہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کرنا چاہیے جس سے انسان کی نیچر کو ہی ہمیں اس کی کنڈکٹ کو ہی امپروو کرنا ہے۔ تو کوپریشنز کی وجہ سے کوپریشن انسٹیٹیوشنز جو کوپریٹیو انسٹیٹیوشنز ہے وہ اس کی علاج ہے۔ یعنی انسان کی نیچر کو اگر امپروو کرنا ہے اور انسان کی کنڈکٹ کو امپروو کرنا ہے تو جو بھی انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنلی طور پر یا ڈومیسٹکلی جتنے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں اس کو ہی کوپریٹیو بنا دے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویژول لیول کی تھیوری ہے اور یہ انسان کی کہہ رہے کہ انسان کی نیچر گڈ ہے، کوپریٹیو ہے، لیکن مسئلہ کس چیز میں؟ وہ انسٹیٹیوشنز میں۔ ہمیں چاہیے کہ اس انسٹیٹیوشنز کو ہی کوپریٹیو بنا دے۔ جب اس کو کوپریٹیو بنا دے تو اس کی وجہ سے ہی کوپریشنز آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جرمی بینتھمز ہم پڑھتے ہیں، جرمی بینتھمز وہ ایک لبرل اسکالر ہے، تو وہ کہہ رہے کہ اس میں ہے یعنی لبرلزمس میں ہم پڑھتے ہیں کہ گریٹسٹ ہیپینس فار گریٹسٹ نمبر آف پیپل کے لیے۔ یعنی اگر دنیا میں لبرلزم آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے اس میں کہ زیادہ لوگوں کے لیے ہیپینس ہوتی ہے، اس میں صرف کچھ لوگوں کا گین نہیں ہے، یعنی ایک ابسولوٹ گین ہوتا ہے، سارے لوگوں کا ہی اس کے منافع ہوتا ہے، ون ون سچویشنز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں ہی سب کا ہی منافع ہے۔ لبرل کا جو دوسرا ویو ہے، لبرل ہے ویو پازیٹیو ویو ہیو فیتھ ان ریزن، اور لبرل کا جو ویو ہے وہ ریزن پہ، دلائل پہ، اور وہ کنونس کرتے ہیں ریشنل ہی آئیڈیاز ہی وہ پرنسپل، وہ کہ ریشنل ہی آئیڈیاز جو ریشنل پرنسپل ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پہ وہی اپلائی ہونی چاہیے۔ جو انسان کی عقلی دلائل ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل پولیٹکس کو اسی کے بیس پہ چلانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ اس کی بھی بلیو ہے کہ انڈیویژول کی جو انٹرسٹ ہے وہ کس چیز میں انٹرسٹ ہے؟ وہ کولیبریٹیوز میں یا کوپریشنز لیول پہ۔ آلسو بلیو دیٹ انڈیویژول شیئر مینی انٹرسٹ and thus engage in collaborative and cooperative social institutions۔ تو کہہ رہے کہ انسان کی جو منافع ہے وہ بھی اس چیز میں ہے کہ وہ کوپریشنز کرے، تو اسی میں اس کی منافع بھی ہے، اس میں اس کی انٹرسٹ بھی ہے، یا کولیبریشنز میں دوسرے کے ساتھ انگیج ہو جائے تو یعنی ون ون سچویشنز ہوتا ہے، ون ون میں دونوں کا ہی منافع ہوتا ہے۔ وار تو صرف اور صرف ہی وہ لاس ہوتا ہے دونوں کا، تو ون ون سچویشن میں دونوں کا اور اس کے علاوہ جو لبرلزمس کی تھیوری ہے وہ پروگریس پہ ہی بلیو اس کی کہہ رہے کہ یعنی اوورال جتنے بھی وہ پروگریس ہو جائے۔ جتنے بھی ارلی لبرلز تھے وہ یوٹوپین تھے، یعنی وہ امثال تھے، وہ بالکل جو ریئلزمس پہ بلیو ہی کرتے نہیں تھے، وہ ایک ایسے سوسائٹی چاہ رہے تھے کہ وہی پہ صرف اور صرف کوپریشنز ہو، وارز بالکل نہ ہو، کنفلکٹ نہ ہو، جتنے بھی ڈسپیوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایسے ہی سوسائٹی چاہ رہے تھے۔
تو ایسے تو بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے وہ تو ہو سکتا ہے اگر لبرلزمس آ سکے ایک پورے معاشرے میں، اگر کوپریشنز ہو، یعنی جتنے بھی کنفلکٹ ہے اس ایک ریکانسلیشن سے حل کی جائے تو پھر ہو سکتی ہے کہ وارز کم ہو جائے دنیا میں۔ اور جو نیو لبرلز تھے اس کی ازمپشنز کیا تھی؟ ازمپشنز آپ نیو لبرل وہ کہہ رہے کہ بالکل کریکٹ ہے، نیو ریئلزمس کی نیو لبرلز کہہ رہے کہ دنیا میں اسی طرح ہے کہ اسٹیٹ یونیٹری ایکٹر ہے، یعنی اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے، لیکن اصل میں یہ سلوشنز نہیں ہے پاور میکسیمائزیشنز کا، سلوشنز یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پاور میکسیمائز کیا تو آپ کی جو اپوننٹ اسٹیٹ ہے، آپ کو جو اینیمی اسٹیٹ ہے وہ بھی اپنی ہی پاور کو میکسیمائز کر رہے، جب وہ پاور میکسیمائز کر رہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کنفلکٹ ہوگا، تو کنفلکٹ ہی دونوں کے فائدے میں نہیں ہے، دونوں کے ہی نقصان اس میں ہو رہے۔ تو اصل میں یہ کیا چاہ رہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ پاور میکسیمائزیشنز حل نہیں ہے، سلوشنز یہ نہیں ہے، لیکن سلوشنز کیا ہے کہ کوپریشنز کرے، ایسی انسٹیٹیوشنز بنا دے کہ دو اسٹیٹ کے درمیان جتنے بھی ہے ڈسپیوٹ موجود ہے یا جو بھی تنازعات موجود ہے اس کو ختم کرے، اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے دو اسٹیٹ کے درمیان جتنی ٹریڈ ہو سکے ٹریڈ کو بڑھا دے، اور اس کے علاوہ جو کھیل کے میدان میں یا دوسری ایسی فیلڈ ہے جو دو اسٹیٹ کے درمیان ہی پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کو بڑھا دے، تو اسی میں کیا ہوتا ہے دونوں اسٹیٹ کی جو جتنے بھی ٹینشنز موجود تھے وہ ٹینشن ریڈیوس ہوں گے اور کوپریشنز بڑھ جائے گا۔ تو کوپریشن سے کیا ہوگا؟ کوپریشن سے سارے جتنے بھی ڈسپیوٹ وارز وغیرہ دو اسٹیٹ کے درمیان جتنے بھی اس کے ڈسپیوٹ موجود ہے یا کنفلکٹ موجود ہوتے ہیں، وارز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان اور کشمیر، اگر یہ ٹریڈ بڑھا دے ایک دوسرے کے ساتھ تو ٹریڈ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور انٹرنیشنل رول بڑھا دیں، انٹرنیشنل لا میں سارے جتنے بھی اسٹیٹ ہے وہ اس کو مانے، انٹرنیشنل لا کے تحت چلے اور ریگولیشنز کے تحت جب یہ چلے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اسٹیٹ کے درمیان وار کو بھی اوائڈ ہوگا اور انٹرنیشنلی طور پر پیس ہوگا، تو سارے اسٹیٹ پیس میں انگیج ہوں گے۔ اگر ہم نیو لبرلزمس کی تعریف کریں تو نیو لبرلزمس کی ایک شارٹ انٹروڈکشن ادھر ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے دیٹ امپیسز رول آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو برنگ پیس۔ یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی مین رول بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کس چیز کے لیے بنے کہ دنیا میں امن لائے، پیس لائے، پروسپیریٹی کو بڑھا دے، اور کوپریشن ہی اسٹیٹ کے درمیان بڑھا دے۔ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہے اسٹیٹس کے درمیان تو اسٹیٹس ہمیشہ پھر وار کو اوائڈ کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ میں انگیج ہوتے ہیں، یعنی جو نیو لبرلزم سے وہ کہہ رہا ہے کہ پری ٹریڈ ہو، اسٹیٹ انگیج ہو، اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشنز کرے، جب کوپریشنز ہو اسٹیٹ کے درمیان تو اسٹیٹ کے درمیان ہمیشہ ہی وار ختم ہو جاتا ہے، اینڈ ایکسیپٹس سم ہارڈ ریالٹیز پرٹیننگ ٹو اسٹیٹ پاور، اور کچھ ایسی ریالٹیز موجود ہوتی ہیں جیسے ہر اسٹیٹ اپنی پاور کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ ہمیشہ ہی انٹرنیشنل طور پر انگیج ہو یا ایسی انسٹیٹیوشنز بنے جیسے ابھی یو این بنا، یونائٹڈ نیشنز بنا، تو وہ اسٹیٹس کو وار سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نیو لبرلزمس کا ہی ویو ہے، اور کوپریشن فیسلیٹیڈ بائی گروتھ آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ انٹرنیشنل ریجیم، جتنے بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنے تو اسی سے ہی کیا ہوگا؟ کوپریشن بڑھے گا اور انٹرنیشنل ہی ریجیم بنے گا، انٹرنیشنل ہی گورنمنٹ آئے گی، جتنے بھی انٹرنیشنل گورنمنٹ بن جائے تو اسٹیٹ کے درمیان وار ختم ہوں گے، جب وار ختم ہوں گے تو پیس بیولڈ ہوگا اور ایک پرامن سوسائٹی بن جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایبسلوٹ گین ہو، کوپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ کوپریشن میں تو ایبسلوٹ گین ہوتا ہے، دونوں ہی ملک کے یا جتنے بھی ملک کے سارے ملکوں کو ہی منافع ہوگا، اور بنسبت ریلیٹیو گین سے ریلیٹیو گین ہو نہیں گا، یعنی ایبسلوٹ ہی گین ہے، سب کا ہی منافع ہے، ون ون سچویشن سے انٹریکشن بٹوین کنٹریز کین بی ون ون ہے، دونوں ہی
اگر ٹریڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا کوپریشنس کرتے ہیں دوسرے ہی لیول پہ، یا اسی طرح جو دوسرے گیمز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ون ون سچویشن سے دونوں ہی کا منافع ہوتا ہے اس میں. کوپریشنس ول بی ریوارڈڈ ان کنٹریز کین اسٹاپ emphasizing competitions. تو کوپریشنس کو ریوارڈ کرنا چاہیے، جتنا اگر اس کو ریوارڈ کیا تھا، اس کو اور سرایا تھا، یعنی انٹرنیشنلی طور پر اس کو سرایا تھا، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کمپٹیشن سے ہی بچ جاتے ہیں، اسٹیٹ کمپٹیشنز نہیں کرتے ہیں، اسٹیٹ کس طرف جاتے ہیں، کوپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جب کوپریشنز کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی ٹینشن سے وہ ریڈیوس ہوں گے، اور ٹینشن ریڈیوس ہونے کی وجہ سے وار نہیں ہوں گے انٹرنیشنلی طور پر. لبرلزم کا جو ریفارم پروگرام سے، وہ ریفارم پروگرام میں کیا چاہ رہے ہیں، لبرلزم سے یہ چاہ رہے ایک کولیکٹیو سیکورٹی ہو انٹرنیشنلی طور پر، پورے ایک ایسی سیکورٹی ہو کہ اگر کوئی اسٹیٹ دوسرے پہ، کوئی ویک اسٹیٹ پہ اٹیک کرے یا کوئی ایگریسیو کرے، تو یہ سیکورٹی ہی وہ ویک اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرے. یعنی انٹرنیشنلی طور پر ایک کولیکٹیو سیکورٹی ہو سارے اسٹیٹس کی. تو یہ چاہ رہے جیسے ابھی پیس کیپنگ مشن سے، لیکن یہ اصل میں یہ چاہ رہے کہ پیس کیپنگ مشنز تو ہر اسٹیٹ ہی اپنے ہی جو سیکورٹی وہ اس میں بیچ دیتی، لیکن یہ کہہ رہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بالکل جو الگ ہی سیکورٹی ہو، اس میں پورے اسٹیٹ کی اپنی ہی ریپریزنٹیشن اس میں ہو. اور دوسرا جو اس کا مین ریفارم ایجنڈا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لیجسلیٹو اپروچ ہو، یعنی لیجسلیشنز ہونا چاہیے. جتنے بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے یو این اور دوسرے، اس میں لیجسلیشنز ہو. جب لیجسلیشنز ہو تو وہ جتنی بھی خامی ہیں وہ دور ہوتی رہتی ہیں. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس مضبوط ہو، انٹرنیشنلی طور پر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لے جانی چاہیے، تو وہ ہی اس کو ختم کرے. اور اس کے علاوہ ڈس آرمیمنٹ، جتنے بھی ہم اس آرم کو ختم کرنا چاہیے، ایک ڈس آرمیمنٹ مومنٹ چلانا چاہیے. جب ڈس آرمامنٹ مومنٹ چل جائے، اسٹیٹ کے درمیان جتنے بھی ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ویک اسٹیٹ ہے وہ تو اس لیے آرم بنا رہے کہ وہ جو اسٹرانگ اسٹیٹ ہے وہ اٹیک نہ کرے. اور سیلف ڈٹرمنیشنز کا سارے جو بھی اسٹیٹس ہے اس کو سیلف ڈٹرمنیشنز کا رائٹ دینا چاہیے، وہ اپنے ہی سیلف ڈٹرمائنڈ کرے، یعنی وہ خود ہی اپنے لیے اسٹیٹ بنا دے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ ہے جہاں پہ جنگ چل رہے. تو یہی آج لبرلزمس کا ٹاپک تھا، اور اس کے بعد ہم لبرلزمس کے کچھ رہ گئے تھے، ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھتے ہیں.